پیپلز پارٹی نے وفاقی بجٹ کی تیاریوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ خورشید شاہ کہتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر لا علم ہیں، یہ کیسا بجٹ ہے جس میں نہ تو کچھ بتایا جا رہا ہے نہ ہی ہمیں اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ نون لیگ کیا کر رہی ہے نجکاری پالیسی کے حوالے سے، ٹیکسز کے حوالے سے اور ترقیاتی پروگرامز کے حوالے سے۔ ایون ہمیں یہ تک معلوم نہیں ہے کہ یہ بجٹ خود نون لیگ بنا رہی ہے یا پھر IMF کا مسلط کردہ بجٹ جو ہے سامنے لایا جائے گا۔ تو کیا واقعی ہی ایسا ہے؟ اسی پر ہمیں بات کرنی ہے۔ سلمان صاحب، PTI ایک الزام عائد کرتی رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور پیکا قانون میں ہم نے یہ ایگزامپل دیکھی بھی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا نون لیگ کی جانب سے؟ دیکھیں، ایک بات تو میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں کہ اگر تو IMF کا بجٹ ہے تو پھر تو پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس پہ تحریک انصاف کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بات یہ کہ یہ مخلوط حکومتیں چلانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر خورشید شاہ جیسا سیزنڈ آدمی یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی نہ ہمیں حکومت بتا رہی ہے کہ بجٹ وہ بنا رہی ہے یا IMF بنا رہا ہے، میرا خیال خورشید شاہ صاحب کو پتہ ہے کہ بجٹ کیسا بن رہا ہے، پاکستانی قوم کو نہیں پتہ۔ اور ہو یہ رہا ہے، دیکھیں یہ بجٹ جو ہوتا ہے ایک سنجیدہ عمل ہوتا ہے، اس میں جہاں پر حکومت نے اپنی ترجیحات سے آگاہ کرنا ہوتا ہے وہاں پر اپنی معاشی پالیسیز کی بات بھی کرنی ہوتی ہے۔ اس وقت ایک گومگو کی صورتحال ہے، اس لیے کہ پرائم منسٹر صاحب اور جو فیڈرل منسٹرز ہیں وہ کل چین کے دورے سے واپس آئے ہیں، 2 روز بعد بجٹ کا اعلان ہونا ہے، اور بجٹ میں کوئی عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے کہ اس میں تو ایک ٹیکسیشن کا عمل ہے، اور ٹیکس 3000 ارب کے ٹیکس لگنے ہیں۔ تو ماضی کے اندر مجھے یاد ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا تھا، جب بجٹ آتا تھا تو لوگ بیٹھ کے سنتے تھے کہ کچھ چیزوں میں اضافہ ہوتا تھا اور کچھ چیزوں میں کمی ہوتی تھی۔ اب تو آگے سے کوئی خیر کی توقع نظر نہیں آ رہی کہ ایک طرف ریلیف کے دعوے ہیں، دوسری طرف جب بجٹ آئے گا تو پتہ چلے گا جن پہ بجٹ لگتا ہے وہ بجٹ اپنے پہ نہیں رکھتے، وہ پھر عوام کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ البتہ پیپلز پارٹی اصل میں اپنا ایک پولیٹیکل امیج قائم رکھنا چاہتی ہے کہ وہ میٹھا میٹھا ہپ اور پھیکا پھیکا کڑوا کڑوا تھو۔ تو بات یہ کہ پیپلز پارٹی یہ بجٹ منظور کرے گی۔ دیکھیں میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں کہ کوئی ایسا اعتراض نہیں، اس لیے کہ گورنمنٹ کے اندر وہ موجود ہیں، تمام آئینی عہدے ان کے پاس ہیں، گورنمنٹ کی مراد اور ثمرات سمیٹ رہے ہیں، لہٰذا وہ اپنا ایک سیاسی امیج قائم رکھنے کے لیے وہ یہ بات ضرور کر رہے ہیں۔ بجٹ پاس ہوگا اور PTI بھی حکومت کو مورد الزام ٹھہرائے گی، وہاں پر IMF کو کوئی ٹارگٹ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی ہیں، ہم بجٹ پاس ہوتا بھی دیکھیں گے اور معاشی پالیسیز کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ ابھی منظور وسان صاحب کا میں ذکر کر رہی تھی، وہ اپنی پیش گوئیوں کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ رہتے ہیں خبروں میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے 3 ماہ کے اندر اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ کیا ایسا ہی ہوگا؟ کیونکہ جو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں خورشید شاہ بھی کہ ہمیں تو نہیں بتایا جا رہا کہ بجٹ میں کیا ہو رہا ہے، معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں تحلیل ہوگی نہیں ہوگی اس پہ تو بڑا مشکل ہے، پھر آگے پریڈکٹ کر دیں گے، ان کے جو فورکاسٹنگ کرتے ہیں وہ ساری تو صحیح نہیں ہوتی نا۔ وسان صاحب ان کے ترجمان بھی نہیں ہیں۔ ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے، میں بھی کہہ دوں گا غیر یقینی صورتحال ہے، پتہ نہیں کدھر کو جائے گا، لیکن میں اسپیسیفکلی یہ بات نہیں کہوں گا کہ اسمبلی توڑ دی جائے گی، کیونکہ اسمبلی توڑنے کا مطلب تو نیا الیکشن ہے، نیا الیکشن کا ماحول نہیں ہے اس وقت۔ دیکھیں بجٹ کی اس دفعہ پرابلم تھوڑی سی ہوئی ہے۔ دیکھیے بجٹ کا عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بجٹ سے پہلے میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، اب وہ کل سے شروع ہوں گی میٹنگز۔ اچھا تو وہ میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں جس میں آپ پارٹنرز کو کنسلٹ کرتے ہیں، اور پارٹنرز جو ہیں اپنی تجاویز پیش کرتے ہیں، کچھ باتیں منوانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس وقت پرابلم جو گورنمنٹ کی ہے کہ ایک طرف IMF کا وزن ہے، دوسری طرف کولیشن پارٹنر کا وزن ہے، اس میں توازن کس طرح رکھا جائے، یہ ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اتنے سیاسی معاملات میں الجھی ہوئی ہے، فارن پالیسی کے معاملات میں الجھی ہوئی ہے۔ وہ چین گئے ہوئے تھے، وہاں سے ہمارے فارن منسٹر سیدھے ٹرکی چلے گئے، ایک ٹرکی میں D8 کی میٹنگ ہونی تھی، وہ انہوں نے میٹنگ کی ہے۔ چلیے فارن منسٹر کا تو اتنا بجٹ میں کام نہیں ہوتا، تو باقی جو ہے وہ جو پروسیسز ہوئے ہیں، اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ ہونی ہے، وہ پروسیسز چونکہ کمپلیٹ نہیں ہوئے، لہذا ان کو نہیں پتہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو PPP ہے اس کی پالیسی ہمیں اس وقت یہ نظر آتی ہے
کہ اقتدار میں بھی رہو لیکن بلیم نہ لو. بلیم پی ایم ایل این لے گی ٹھیک ہے کیونکہ آگے وہ ہے, اس کو آپ برا بھلا کہتے رہو پی ایم ایل این کو, لیکن پی پی اقتدار کے مزے لے گی. اہم آفیسز, وہ آفس جو اسمبلی ٹوٹنے کے بعد بھی چلیں گے وہ پی پی کے پاس ہیں, اور جو اسمبلی ٹوٹے گی, اگر اسمبلی ٹوٹے گی جو آفس جائیں گے نا وہ سب پی ایم ایل این کے پاس ہیں.